نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو پیار و محبت والی اور خوشی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت ساری ہماری بہنیں اور ایسے بہت سارے ہمارے بھائی لکھتے رہتے ہیں کہ ہم وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، ہمارے جو وظائف ہم پڑھتے ہیں، جو دعائیں پڑھتے ہیں، جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہ ان کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، اثر نظر نہیں آتا، تو وہ ہمارے وظائف کیسے مؤثر ہوں گے؟ اس کے لیے آج میں آپ کو ایک وظیفہ اعظم اس کو کہیں یا کنگ آف وظائف آپ کہیں، جو بھی کہ قرآن و حدیث کا سب سے بڑا وظیفہ آپ کہیں، وہ میں بتلانے لگا ہوں۔ اور میں اپنی تمام بہنوں سے اور بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام وظائف کو چھوڑ کر صرف اسی ایک وظیفے کو لازم پکڑ لیں، اس پر عمل کر لیں اور مسلسل کریں۔ یہ عمل اور وظیفہ کوئی 21، 41، 31 دن کا نہیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مالی پریشانیاں، تمام گھریلو پریشانیاں، تمام جسمانی پریشانیاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں گے۔ آپ کے رزق حلال، کاروبار، دولت میں، مال میں اتنی برکت آئے گی، اتنی فراوانی ہوگی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پیارے سامعین و ناظرین، وہ کنگ آف وظائف یا سب سے عظیم وظیفہ یا قرآن و حدیث کا سب سے عظیم وظیفہ وہ کیا ہے؟ وہ عمل و وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو، بالخصوص جو دن ہے آپ کا فجر کی نماز سے لے کر رات کو سوتے وقت تک، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ اس سے پہلے آپ نے جو 4 کام کرنے ہیں: نمبر 1، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنے کا معمول بنائیں۔ رزق حلال کمانے، کھانے، اوڑھنے پہننے کا اہتمام کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور چوتھے نمبر پر وقتاً فوقتاً صدقہ دینے کا اہتمام کریں، اور اللہ رب العزت سے مانگنے کا، راز و نیاز کا ایک تعلق قائم کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل یہ ہے، فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک، یا جو کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، جو حضرات ملازم ہیں، جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، ان کے لیے فجر سے ظہر تک آپ نے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنی ہے۔ کوئی بھی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی پڑھیں، صلی اللہ علی حبیبہ پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ ایسے ہی درود ابراہیمی پڑھیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کرتے ہوئے یہ پڑھیں۔ ظہر سے لے کر رات کو سوتے وقت تک کثرت کے ساتھ آپ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کچھ دن آپ توجہ اور دھیان دیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو کھول دیں گے، زبان کی گرہ کھل جائے گی، آپ کو پھر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کی زبان خود بخود درود شریف پہ بھی چلے گی اور استغفار پہ بھی چلے گی۔ یہ 2 کام اگر گارنٹی کے ساتھ اور پابندی سے کرنے کا اپنا معمول بنا لیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنوں میں، مہینوں میں مالدار بنا دیں گے۔ آپ اپنی فیملی کے اچھے خاصے اور مالدار آدمی بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ذاتی گھر، کوٹھی، ہر چیز آپ کو عطا فرما دیں گے۔ آپ کی تمام الجھن اور پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی ایک ایک کر کے دور فرما دیں گے، اور رزق میں کشادگی اور فراوانی عطا فرمائیں گے۔ صرف یہ 2 کام کریں بس۔ آدھا دن درود شریف کے لیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ تسبیح لے کر آپ شروع ہو جائیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے درود شریف پڑھیں، اور آدھا دن آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، ہمارے چینل وظائف ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔